الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور تمہاری تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے رہتے ہو اور تمہارے بنگلے اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیج دے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم برادران عزیز، اگرچہ حالیہ خطبات جمعہ میں بیان کیا جانے والا سلسلہ وار مضمون جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات مقدسہ سے متعلق ہے،
آج بھی اسی سلسلے میں گفتگو ہونی تھی، لیکن اچانک ہی تھوڑی دیر پہلے موجودہ وقت اور حالات کی بنا پر تھوڑی سی اس میں تبدیلی کر لی گئی، کیونکہ یہ ماہ مبارک جس کی پہچان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت با سعادت کے مہینے سے ہوتی ہے، اور پھر مسلمان اپنے خیالات کے مطابق، ذوق کے مطابق اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسے کسی کی سوچ ہوتی ہے ویسے وہ کام کرتا ہے۔ تقاضا تو یہ ہے اس ماہ مبارک کو تذکیر اور یاد دہانی کا مہینہ سمجھتے ہوئے ہر مسلمان اپنی پوری زندگی کا جائزہ لے اور زندگی کے شب و روز اور ایک ایک پل کا تجزیہ کرتے ہوئے جو نقائص، جو خامیاں، جو کمزوریاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے حوالے سے، آپ کی رسالت اور آپ کا کلمہ پڑھنے کے حوالے سے جو نقائص اپنے اندر پاتا ہے ہر مسلمان، اس میں اس کی اصلاح کا جذبہ بیدار ہونا چاہیے، اور پھر اس کے لیے عزم بالجزم یہ کرنا چاہیے کہ سال گزشتہ میں میرے اندر نبی کی محبت کے حوالے سے، نبی کی اطاعت کے حوالے سے، آپ پر ایمان کے حوالے سے جو نقائص اور کمزوریاں رہ گئی ہیں، مجھے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اور اصلاح کی فکر کرتے ہوئے نئے جذبے کے ساتھ ان تمام کمزوریوں کا ازالہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کے شب و روز کو، اپنے ایک ایک پل کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ اور مقدسہ کے ساتھ ہم آہنگ کریں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایسا جذبہ شاید ہی کسی انسان کے دل میں بیدار ہوتا ہو۔ ایک رسمی کارروائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کی آڑ میں کی جاتی ہے، مطلقاً اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو نبی کے طریقے پر ڈھالنے کا کوئی جذبہ دل و دماغ میں نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ بن گیا کہ گھروں پر، بلڈنگوں پر چراغاں کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، اور آپ پر ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ جھنڈیاں لگاؤ، جلوس نکالو،
قوالیاں گاؤ، نعت خوانی کرو، اس عمل کے ذریعے سے اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ کے رسول بھی خوش ہو جائیں گے، حضور کی محبت اور آپ پر ایمان لانے کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں گے، اور پھر سال بھر چھٹی۔ جس طرح ایک گروہ محرم الحرام کے پہلے عشرے کے اندر پورا زور لگا کر وہ اپنی بناوٹی اور خود ساختہ جتنی رسمیں ہیں وہ کرتا ہے، اور پھر مطمئن ہو جاتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ساتھ ہماری محبت اور عقیدت کے جتنے بھی تقاضے تھے وہ پورے ہو گئے، اب آئندہ سال دیکھیں گے۔ اس طرح ہمارے مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے، وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ جب شروع ہو جاتا ہے تو اپنے اپنے ذوق اور اپنے خیال کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا مظاہرہ کرتا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے کچھ اشارات کیے ہیں۔ لیکن کاروبار کیسے کرنا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کاروبار کرنے کی تعلیم دی ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ لباس کیسا پہننا ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی وجہ قطع اپنی شکل و صورت کیسے بنانی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنی خوشی اور غمی کے معاملات کیسے بجا لانے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنی معاشرت کیسے، کھانے پینے کا انداز کیسا ہوگا، لوگوں سے ملنے ملانے تعلقات رکھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، نبی کے سلسلے میں تعلیم کیا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس جھنڈیاں لگا لی، جلوس نکال لیے، سبیلیں لگا لی، چراغاں کر لیا، قوالیاں گا لی، نعت خوانی کی مجلسیں منعقد کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سارے تقاضے پورے ہو گئے، اب کسی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ خود فریبی والا معاملہ جو ایک مدت سے ہمارے مسلمان اس کا شکار ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا، مضمون تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق ہی بیان ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن آج تھوڑا سا اسلوب بدل کر وقت کے تقاضے کے مطابق گفتگو کر لی جائے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہے سورہ توبہ کی 24ویں نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ہمارے جیسے کلمہ گو، ہم سب کلمہ گو ہیں، یعنی کلمہ پڑھنے والے، ہمارے جیسے کلمہ گوؤں کو مخاطب کر کے فرمایا اتنی بات تو ہر انسان سمجھتا ہے اور اس میں دو رائے نہیں ہے کہ نبی پر ایمان اس کا تقاضا ہے، نبی کی محبت، یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ جو کسی سے پیار کرے گا وہ اس کا وفادار بھی ہوگا، اور جو کسی کا وفادار ہوگا اس سے اس کو پیار بھی ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے محبوب اس کا نافرمان ہو، وہ محبوب بھی اس کو سمجھے اور اس کی نافرمانی بھی کرے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کا فرمانبردار ہے، جس کی فرمانبرداری کر رہا ہے، اس سے محبت نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔
تو نبی پر ایمان اس کا تقاضا محبت ہے، اور نبی کی محبت کا تقاضا ایمان اور اطاعت ہے۔ لیکن یہ محبت جس کا پرچار حالیہ ایام میں، حالیہ دنوں کے اندر، خصوصاً اس خطے میں جس کا نام پاکستان ہے، یہاں کا بسنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا یعنی کلمہ گو، کچھ ضرور سے زیادہ کرتا ہے، اتنا زیادہ کرتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی ایسا نہیں کیا ہو۔ جتنا پرچار محبت کا آج کا پاکستانی مسلمان کرتا ہے، ہمیں صحابہ کی زندگی میں اس قسم کے نعرے نظر نہیں آتے۔ حقیقی محبت، حقیقی پیار، حقیقی قربانی اور ایثار ان کی زندگی میں نظر آتا ہے، لیکن محبت کا پرچار بغیر اطاعت کے، اتباع سے خالی محبت کے ڈونگرے برسانے میں ہمارا کوئی ثانی نہیں۔ ہماری محبت کے عملی نمونے یہ جلوس ہے۔ آج کے اخبار میں آپ نے پڑھا کہ جلوس، ایک مشعل بردار جلوس نکالا جائے گا۔ جب بدعات کوئی کرتا ہے نا تو پھر آہستہ آہستہ اس میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، کچھ عرصے سے مشعل بردار، اس کے لیے پورا نظام حکومت جو ہے متحرک، اخبارات میں سرکاری سطح پر باقاعدہ ٹریفک کا نظام جو ہے، اس کا ایک شیڈول مرتب کیا گیا کہ فلاں وقت کا فلاں روڈ پر جو ہے دائیں بائیں سے ٹریفک داخل نہیں ہوگی، یعنی پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے اس خود ساختہ اور بناوٹی قسم کی محبت کے لیے۔ اور مشعل بردار یعنی آگ جلائی جائے گی، چراغاں ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ عقیدت محبت کا مظاہرہ کرنا۔ جس چیز سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، کہ اغیار کی مشابہت سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے وہ اسی قوم کا فرد ہوتا ہے۔ یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم 1400 برس پہلے فرما چکے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعوے دار کلمہ گو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح اس کا مظاہرہ کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کچلتے ہوئے، پاؤں کے نیچے روند ڈالتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا مظاہرہ کریں گے مشعلیں اٹھا کر۔ جس چیز سے نبی نے منع فرمایا وہی کام کرنا آج کے مسلمان، یہ ہے حضور کی محبت۔ اور ستم والا ہے، ستم یہ ہے کہ اس کے لیے سرکاری سطح پر باقاعدہ اس کے لیے سہولت فراہم کی جاتی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پر ایمان اس کا تقاضا محبت ہے، اور محبت اور اطاعت آپس میں لازم لزوم۔ میں 2 حدیثیں سنا کر آگے بات چلاتا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان یوں ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص تم میں سے مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ سب سے بڑھ، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے، اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے، ساری دنیا سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ کوئی شخص تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، پوری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے، مومن نہیں ہو سکتا۔ گو اس حدیث پاک میں یہ تقاضا بیان کر دی کہ ایمان کے لیے محبت لازمی ہے، نبی کی محبت لازمی ہے۔ دوسری حدیث پاک، لا یؤمن احدکم
حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی شخص تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زندگی کے ساری خواہشیں میرے لائے ہوئے نظام کے تابع نہ ہو جائیں، مومن نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت بھی بڑے واضح طور پر اس بات کو بیان کرتی، فلا وربک لا یؤمنون۔ عجیب انداز ہے اس آیت کا، 2 دفعہ لا ہے اس میں، فلا وربک لا، اور اس کے آخر بعد فرمایا یؤمنون، گویا کہ یوں مضمون یوں بنتا، فلا یؤمنون وربک لا یؤمنون، مومن نہیں ہو سکتے، تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتے۔ 2 دفعہ اللہ پاک نے، اور اللہ نے اپنی کبریائی کی قسم کھا کر فرمایا کون نہیں ہو سکتے؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، مجھے اپنی کبریائی اور عظمت اور بڑائی کی قسم، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ایماندار کہتے ہیں، جب تک اپنے جھگڑوں میں، اپنے معاملات میں اے میرے پیغمبر آپ کو منصف نہ بنا لیں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر ان کے تنازعات میں، جھگڑوں میں آپ جو فیصلہ کر لیں، مما قضیت، اے میرے نبی آپ جو فیصلہ کر لیں، اس فیصلے کو سننے کے بعد دل میں ذرا بھی کدورت محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، ظاہر میں بھی تسلیم کر لیں، اندر سے بھی اس کو مان لیں۔ جب تک یہ کیفیت کسی شخص کی نہیں ہوگی، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی بڑائی کی قسم، وہ کتنا بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب اس آیت کو سامنے رکھی جو میں نے شروع پڑھی، اس سے پہلی آیت یہ ہے جو میں نے نہیں پڑھی تھی، اب ملا دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور تمہارے بہن بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرنے لگ جائیں تو لا تتخذوا، ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھو، خواہ تمہارے ماں باپ ہوں، خواہ تمہارے بہن بھائی ہوں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور اگر یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کہ وہ کفر کو پسند کرتے ہیں، پھر بھی تم میں سے ان کے ساتھ کوئی دوستی رکھے گا، تعلق رکھے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ ظالم ہیں، پھر تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا، مومنوں میں نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ دادا، وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہاری اولادیں، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں یا بیٹے بیٹیوں کے اولاد ہوں، تمہارے باپ ہوں، باپ کے باپ ہوں، دادا پردادا ہوں، مائیں ہوں، نانیاں ہوں، دادیاں ہوں، یہ سب آباؤکم میں شامل ہیں، تمہارے اصول اور فروع سارے، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بہن بھائی، رشتے کے بہن بھائی، نسبی بہن بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارے سارے خاندان کے لوگ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تمہارے مال دولت، تمہارے خزانے، تمہارے کاروبار، وَتِجَارَةٌ، اور تمہاری تجارت، تخشون کسادها، تمہیں بڑا پیار ہے اس کے ساتھ اور اس کی کساد بازاری سے ہر وقت تم ڈرتے رہتے ہو کہیں بند نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ، تمہارے بنگلے کوٹھیاں، ترضونها، جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو، دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہو،
یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ تمہیں اگر اللہ کے مقابلے میں زیادہ پیاری لگتی ہیں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں زیادہ پیاری لگتی ہیں، یہ سارے رشتے ناتے، تمہارے باپ دادا، تمہاری اولادیں، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور خاندان والے، تمہارے کاروبار، تمہاری بلڈنگیں اور عمارتیں، یہ ساری چیزیں احب زیادہ پیاری ہیں تمہیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے مقابلے میں۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر خدا کے عذاب کا انتظار کرو۔ اگر نبی سے پیار کرنا ہے، اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ سے بھی پیار، اللہ کے رسول سے بھی پیار، لیکن اس کے لیے معیار بیان کیا گیا۔ ہر انسان اپنے آپ کو ٹٹولے، مجھے اپنی جان سے بڑھ کر حضور سے پیار ہے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچے۔ ایک طرف نبی کا حکم بچانے کی بات ہوگی، نبی کی سنت اور آپ کا طریقہ بچانے کی بات ہوگی، دوسری طرف مجھے اپنی جان بچانے کی بات ہوگی۔ دیکھیے اس وقت میں کس کو ترجیح دیتا ہوں؟ ایک طرف نبی کا حکم ماننے والی بات ہوگی، دوسری طرف باپ اور ماں کی بات ہوگی، وہ کہیں گے یہ کرو، دین کہے گا کہ نبی کی بات مانو، پھر میں کس کو ترجیح دے سکتا ہوں؟ میرا جذبہ کیا ہوگا؟ اولاد کہتی ہے یہ کرو، شریعت کہتی ہے یہ کرو، اولاد کی محبت میں شریعت کو قربان کر سکتا ہوں، یا شریعت کی محبت میں اولاد کے جذبے کو قربان کر سکتا ہوں، ان کے مطالبے چھوڑ سکتا ہوں؟ کاروباری ترقی کا تقاضا کہ یہ کام کرو، نبی کی شریعت کہتی ہے کہ یہ کام نہ کرو، نبی کی بات مانتا ہوں، کاروبار کی ترقی رہتی ہے، اور کاروبار کی ترقی کو دیکھتا ہوں تو نبی کا کام بات چھوڑنی پڑتی ہے، پھر میں نے فیصلہ کرنا ہے، میں دو رائے پر کھڑا ہوں، میں نے کس کی بات ماننی ہے؟ یہ پرکھ ہے ایمان کی۔ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے، اپنے ماں باپ سے بھی؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ۔ اولاد سے بھی؟ بالکل۔ بیوی بچوں سے بھی؟ بالکل۔ کاروبار سے؟ پھر فرمایا اپنے آپ سے بھی؟ ایک پل کے لیے روکے، ہماری طرح تو ہے نہیں نا، جذبات میں آ کر کہہ گیا اور کیا کچھ بھی نہیں، دل کے اوپر سے ایک پل کے لیے روک کر فرمایا ہاں یا رسول اللہ اپنے آپ سے بھی۔ فرمایا اب تم مومن کامل ہوئے۔ ہم نے حضور کی محبت کے لیے جو معیار قائم کر رکھے دوستو، یہ خود فریبی ہے، دھوکہ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا اپنے جیسے لوگوں کو بھی ہم فریب دے رہے ہیں، جو جس طرح کے کم عقل ہم ہیں ایسے کم عقل دوسرے بھی ہیں۔ نبی کی محبت کا معیار قرآن کریم نے بیان کیا ہے، خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کسوٹی ہے، اس معیار پر پرکھا جا سکتا ہے اپنے آپ کو، ہر انسان خود پرکھ سکتا ہے۔ ہم ذرا ذرا سی خواہشات نفس پر پوری شریعت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ایاکم و محدثات الامور، لوگوں خبردار خبردار رہنا، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد نہ کرنا۔ ایاکم کلمہ تحذیر ہے، عرب محاورے کے اندر کہتے ہیں خبردار، بچو بچو اس سے، عربی میں کہتے ہیں ایاکم و محدثات الامور، دین مکمل ہو چکا، 1400 برس پہلے امام الانبیاء مکمل فرما چکے،
صحابہ اس مکمل دین پر عمل کر چکے، انہوں نے وہ شاہراہ ہدایت متعین کر دی ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، دین میں ہر نئی بات بدعت ہوگی، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہوگی۔ ایک دوسرے ارشاد میں حضور نے یوں فرمایا إِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا اپنی زندگی میں بہت سارے اختلاف دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو پھر بھٹکنے سے اور گمراہی سے بچنا ہے تو پھر میرا طریقہ جو ہے اس کو اپنانا ہوگا۔ اختلاف کے حالات میں، اختلافات کی صورت کے اندر میری سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، اور میرے جو جانشین ہدایت یافتہ جانشین ہیں، سارے مہد راشد ہیں، سیدھے راستے والے ہیں، ان کے پیچھے چلنا ہوگا۔ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، ان کے طریقے پر قائم رہنے اور میری سنت پر قائم رہنے کے لیے جس طرح انسان اپنی ڈاڑوں کے ساتھ کسی چیز کو پکڑتا ہے مضبوطی کے ساتھ، سامنے والے دانت کمزور ہوتے ہیں تو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے ڈاڑوں کے ساتھ پکڑنا پڑتا ہے۔ حضور نے بات سمجھانے کے لیے فرمایا عَضُّوا عَلَيْهَا، کچلیوں سے، اپنی داڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، کیونکہ دین میں نئی بات بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی۔ جس ملک کے اندر لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہوں، خاندانوں سمیت خودکشی کرنے پر مجبور ہوں، جس ملک میں لوگ اپنے بچے فروخت کرنے پر مجبور ہوں، اس ملک کے سرمایہ دار پیسے والا انسان اپنے پیسے کو، اپنے سرمایہ کو ان جانوں کو بچانے کی فکر کرتے، ان پر خرچ کرنے کی بجائے ایسے کام میں خرچ کرے جس پر رسول اللہ نے، اللہ اس کے رسول نے خرچ کرنے کا بالکل حکم نہیں دیا۔ ایسا شخص کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کہلانے کا مستحق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے تو ایسا ہے کجسد واحد، ایک جسم کی طرح ہے، پوری ملت اسلامیہ کجسد واحد، ایک جسم کی طرح ہے۔ اذا اشتکا بعضہ اشتکا کلہ، جس طرح جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو سارا بدن بے قرار ہوتا ہے، اس طرح ایک مسلمان میں کسی تکلیف مبتلا ہو پوری ملت اسلامیہ کو اس کا درد محسوس کرنا ہے۔ یہ کیسا امتی ہے کہ جس کے ملک کے اندر لوگ اپنے بچوں سمیت خودکشی کر رہے ہیں۔ خوشی کے ساتھ کوئی شخص اب موت کو گلے نہیں لگاتا۔ سب سے زیادہ تلخ حقیقت دنیا کے اندر اگر ہے تو وہ موت ہے۔ پورے خاندان موت کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ کیا یہاں کے سرمایہ دار سے، یہاں کے صاحب اقتدار سے میرے رب نے نہیں پوچھنا؟ ان کے ساتھ جو سختی کا معاملہ میرا رب کرے گا، اس کا اندازہ اس دنیا میں تو کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ ایک ایک پائی کا میرے رب نے حساب لینا ہے۔ یہ مال جو تمہارے ہاتھ میں تھا، یہ میری امانت تھی، میں چاہتا تو مال چھین کر تمہیں در در کے ٹھوکر میں ڈال سکتا تھا۔ اگر میں نے مال دیا ہے تو یہ امانت تھی، تیری آزمائش تھی، تیری جائز ضرورتوں پر خرچ کرنے کی تمہیں اجازت تھی، اس سے باقی سام بن کر اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ معاشرے کے انسانوں کو ڈھونڈ کر جو خودکشی کرنے پر مجبور ہے ان پر خرچ کرنا تم نے۔ آج ہم بے بس اور بے کس انسانوں کی مصیبتوں کا تماشا دیکھتے ہیں،
ہمارے اپنے رشتہ داروں کے اندر بھی اگر کوئی ایسا انسان ہے تو اس کی مفلسی، اس کی بیچاری کا تماشا دیکھتے ہیں ہم. اس قدر سنگ دلی ہمارے اندر آ چکی ہے. میں تو خدا قسم میں بھی اس میں شامل ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمارے اس کلمے کی کیا حقیقت ہے، کیسا مسلمان ہے. کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان دو جملوں کے اندر خدا کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کرتا ہے، خدا کے رسول کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہے. اور معاہدہ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی اے اللہ تیری مرضی چلے گی، میری مرضی نہیں چلے گی. ہر کام میں تیری مرضی کو سامنے رکھوں گا. اور محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ میرے نبی اب طریقہ آپ کا چلے گا، میرا اپنا کوئی طریقہ نہیں ہوگا. یہ ہے لب لباب خلاصہ کلمے کا. حکم خدا کا ہو، طریقہ مصطفیٰ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. نہ اپنی مرضی ہوگی، نہ اپنا کوئی طریقہ ہوگا. اب اس اصول کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کو جائزہ لیں، ایک ایک گھڑی کا، ایک ایک پل کا جائزہ لیں، صبح سے شام تک جو ہم زندگی گزارتے ہیں. تو سچی بات یہ کہ ہمارے اعمال، ہمارے رویے کلمے کا انکار کرتے ہیں. وہ کلمہ عبداللہ بن ابی جیسا کلمہ ہے. کلمہ عبداللہ بن ابی نے بھی پڑھا تھا، کلمہ اس کے بیٹے عبداللہ نے بھی پڑھا تھا. باپ کا نام بھی عبداللہ ہے، بیٹے کا نام عبداللہ ہے. اب تو کسی نے نام رکھ لیا نا، کہتے 7 پشتوں تک انتظار کریں گے کہ اب جو نام رکھا گیا 6-7 پشتوں تک یہ نام نہیں رکھنا ہمیں. اچھا نام بتایا جائے نا کسی کو، کہتے ہیں میرے چاچے کا، تائے کا، فلاں کا بیٹا، ہمارے خاندان وہ دور کسی کا نام ہے، اس لیے ہمیں یہ نام نہیں رکھنا. اس قدر جہالت ہے ہماری اس قوم کے اندر، کس کس پہلو سے جہالت کا نام لیا جائے. ہمیں تو اپنے ماضی کی تاریخ کے اندر 4 دادا، باپ، بیٹا اور پوتا، 4 نام ایک جیسے ملتے ہیں. ایک دفعہ کتاب کا مطالعہ کرتے وقت محمد بن محمد بن محمد بن محمد، تو ابھی خیر مجھے یہ بات یاد آئی عبداللہ سے. جو کلمہ گو تھا وہ بھی عبداللہ تھا، جو کلمہ ماننے والا تھا وہ بھی عبداللہ تھا. میرے لفظ پہ غور کیجئے، کلمہ گو میں اور کلمہ ماننے والے میں فرق ہوتا ہے. عبداللہ کلمہ گو تھا جو ابن ابی تھا، اور اس کا بیٹا کلمہ ماننے والا تھا. ایک غزوے سے واپسی پر سورہ منافقون کے اندر یہ آیت موجود ہے. اس عبداللہ بن ابی کلمہ گو تھا، یعنی مسلمان تھا جیسے ہم ہیں، سب مسلمان ہیں نا. اسی لیے تو صحابہ اکرام کے ساتھ گیا تھا. مسلمان اگر نہ ہوتا تو کیسے جا سکتا تھا؟ کسی کافر مشرک کو تو ساتھ نہیں جاتا تھا. گیا وہاں سے جیسا بھی جو کام کیا اس نے کیا. واپسی پر یوں کہتا لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم واپس مدینہ جب پہنچیں گے تو ہم میں سے جو عزت والے ہیں ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. صحابہ اکرام کو خصوصاً مہاجرین تھے، ان کو ذلیل کہا اور اپنے آپ کو عزت والا کہا. میرے اللہ نے اپنے وحی کے ذریعے سے نبی کو بتا دیا، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس جائیں گے، لیخرجن الاعز منها الاذل، تو ہم میں سے جو عزت والے، اپنے آپ کو سمجھتے ہم عزت والے ہیں، اس علاقے کے چودھری ہیں، نواب ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور یہ ننگے بھوکے لوٹے پٹے آئے تھے، ان ذلیلوں کو ہم یہاں سے نکال دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی.
میرے اللہ نے اطلاع دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس نے یہ بات کہی ہے. ان کا وہ بیٹا عبداللہ جو کلمہ ماننے والا تھا, مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے راستے میں تلوار لے کر کھڑا ہو گیا, باپ کے راستے میں. کہنے لگا مدینہ نہیں جانے دوں گا آپ کو جب تک برملا اقرار نہ کرے کہ میں ذلیل ہوں, صحابہ عزت والے ہیں. نعرہ تکبیر, شان صحابہ. اور بالآخر اس کو یہ کہنا پڑا, وہ جو چودھری تھا مدینہ کا. آپ کے علم میں یہ بات تھوڑی سی آ جانے چاہیے, تفصیل تو نہیں کہوں گا. حضور کے مدینہ جانے سے پہلے مدینہ کے لوگوں نے سونے کا تاج تیار کر رکھا تھا اس کو بادشاہ بنانے کے لیے, جس کا نام عبداللہ بن ابی. ادھر آپ جانتے ہیں کہ اس جب سورج نکل گیا تو چراغ کی کوئی حیثیت ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب پہنچ گئے تھے پھر کس کی چودراہٹ چل سکتی تھی؟ اس کو بخار تھا, یہ آگ لگی ہوئی تھی اندر اندر. مجبوراً اس کو کلمہ پڑھنا پڑا, کلمہ گو تو ہو گیا, لیکن کوئی موقع مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے میں جانے نہیں دیتا تھا. ہر جگہ ہر موقع پر اس نے ذلیل حرکتیں کی. اس لیے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین, منافقوں کا سردار کہلایا, لیکن کلمے کا منکر نہیں تھا, کلمہ گو تھا. ایسے کئی غور بھی تھے. تو اس کا بیٹا عبداللہ یہ کلمہ ماننے والا تھا. اللہ کی تقسیم ہے. وہ تلوار لے کر کھڑا ہو گیا کہ میں قتل کر دوں گا جب تک تو برملا اپنی اس زبان سے جب تک کہا تھا, صحابہ کو تم نے ذلیل کہا تھا, اپنے آپ کو عزت والا کہا تھا, برملا اقرار کر کے میں ذلیل ہوں اور یہ صحابہ عزت والے ہیں. اور اسے اقرار کرنا پڑا. اس باپ کی محبت کو, کون سا بیٹا ہے جس کو باپ کی عزت یا باپ کی محبت اس کے دل میں نہ ہو؟ لیکن یہ ایمان کا تقاضا تھا. ایمان اس کا نام ہے. باپ کی محبت کو کس طرح قربان کیا اس نے, سب دنیا کے سامنے اقرار کرایا. اپنے آپ کو ٹٹولے ہم, ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار, گھر کا کوئی فرد, کوئی دوست یار, کوئی بغاوت والا کفری جملہ کہتا ہے, کفری حرکت کرتا ہے, کیا ہم اتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ بائیکاٹ کریں؟ خدا اس کے رسول کی محبت میں, اسلام کی محبت میں نہیں, ایسی ضرورت نہیں ہمارے. ہم تو اتنے بزدل ہیں کہ ہماری بیوی, ہماری منکوحہ بیوی جو ہمارے گھر میں رہتی ہے, ہمارے ماتحت ہے, وہ روزانہ خدا کا حکم توڑتی ہے, نماز نہیں پڑھتی. ہم اتنے بزدل ہیں, ڈرپوک ہیں کہ اس کو نماز کا نہیں کہہ سکتے, کہیں ناراض نہ ہو جائے. اللہ کی محبت تو ہماری کو تو یوں قربان کرتے ہیں بیوی کی محبت پر. ہمارے ذاتی حقوق ادا کرنے کے اندر کسی قسم کمی کر لے تو پھر تو اس کے ساتھ بائیکاٹ بھی ہو سکتا ہے اور دھکے بھی ہو سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن خدا کی بغاوت کرتی ہے اور مسلسل کرتی ہے تو ہم سخت سا جملہ بھی نہیں کہہ سکتے اس کو کہ میری بیوی رہنا ہے تو تمہیں میرے گھر میں نماز پڑھنا پڑے گی. تمہاری بے نماز ہونے کی وجہ سے نحوست میرے گھر میں پیدا ہوتی ہے. اس نحوست کے ساتھ بے برکتی آتی ہے, بیماریاں آتی ہیں, بے برکتی آتی ہے, کاروبار خراب ہوتا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. ایک مسلمان کہلانے والا جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. امام الانبیاء تو فرما چکے ہیں, میرے دوستو سن لیں اچھی طرح, سارے دوست سن کر اس کا دل کی تختی پر لکھ لیں. بات نہیں سمجھ میں آتی تھی کسی عالم سے جا کر پوچھیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ له, جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. وہ ایسا غیر مسلم ہمارے گھروں میں پتہ نہیں کتنے پل رہے ہوتے, بیویاں بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں اور نوکر چاکر بھی ہیں. کلمہ پڑھا ہے, تقاضا کرتا ہے نماز ادا کرنی ہے. اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے اہم فرض, اتنا اہم فرض ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا, بیٹھ کر پڑھے, بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کر پڑھے, اشاروں کے ساتھ پڑھے, معاف نہیں ہے. میدان جنگ کے اندر دشمن سامنے کھڑا ہے, موت سامنے کھڑی ہے, وہاں بھی نماز کا وقت آ گیا تو قرآن کریم میں موجود ہے حکم اللہ کا
اسلامی فوج کے 2 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا، ایک حصہ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ کر ہتھیار لے کر پھر دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ 1 رکعت پڑھی ہے، ہتھیار لے کے چل پھر رہا، قبلے سے منہ پھر گیا، نماز نہیں ٹوٹی اس کی، کیونکہ یہ اضطراری حالت ہے، ایمرجنسی ہے۔ اگر معافی ہوتی تو ایسے وقت میں جب موت سامنے کھڑی ہے، ایسے وقت معافی ہوتی تو راحت اور خوشی کے عالم میں، اطمینان کی حالت کا نماز معاف ہے نہیں معاف۔ میرے دوستو، ہم اپنے آپ کو ٹٹولے، میں نے کتنے فرض پورے کیے ہیں اس سلسلے میں اپنی اولاد کو سچ کہہ سکتا ہوں، اپنے بیوی کو سچ کہہ سکتا ہوں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سچ کہہ سکتا ہوں۔ دین کی بات منوانے میں ماں باپ کے سامنے بات کہے گا، یہ گستاخی اور بے ادبی نہیں۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ اصول بتائے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ کو مخاطب کر فرماتے ہیں، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر۔ قرآن میں ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ کو جو مشرک تھا کہتے کیوں پوچھتے اس کو جو نہ تمہاری پکاروں کو سن سکتا ہے، نہ تمہارے حالات کو اور حاجات کو دیکھ سکتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، نہ تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتا، کیوں ان کو پوچھتے ہو؟ باپ نے دھمکی دی، سب کچھ کہا، گھر سے نکل جاؤ، یہ کرو، گوارا ہے، لیکن خدا کا پیغام سنانا جو چھوڑنا یہ گوارا نہیں۔ گھر سے نکل جاؤں گا یہ مجھے گوارا ہے، وطن چھوڑ دوں گا یہ مجھے گوارا ہے، لیکن سچی بات خدا کا پیغام نہ سناؤں یہ گوارا نہیں۔ آج ایک شیطانی وسوسہ ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ماں سے بات کی، باپ سے بات کی، بے ادبی ہو جائے گی۔ بھائی ادب اور بے ادبی کا جو اصول اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے، ماں باپ کا ادب یہ کس نے حکم دیا؟ اللہ اس کے رسول نے دیا ہے۔ تو ماں باپ کا جو ادب ہے، یہ ماں باپ خدا اس کے رسول سے بڑے ہیں، تو خدا کا حکم سنانے کے اندر بے ادبی کیوں ہو گئی؟ ماں باپ اگر دین سے برگشتہ ہیں تو اچھا خوبصورت لب و لہجہ اختیار کر کے ان کے ساتھ ہی بات کی جائے گی، گستاخانہ انداز نہیں، لیکن کلمہ حق ان کے سامنے میں کہنا ہے۔ دادا ہے تو اس کو بھی کہنا ہے، پردادا ہے تو اس کو بھی کہنا ہے، یہ توہین نہیں۔ یہ سب کے سب ادب والے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سب خدا اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں نیچے ہیں۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کے رسول بڑے ہیں۔ ہم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اس زمانے میں ربیع الاول کے مہینے میں جو طور و طریقے اختیار کر رکھے ہیں دوستو، یہ سب خود ساختہ اور بناوٹی ہیں، یہ نبی کی تعلیم نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو ایسی عجیب شکل بن گئی، جس سڑک پر جاؤ سڑک روک رکھی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے چھوکروں نے، ربیع الاول کا چندہ دے کر جاؤ۔ ربیع الاول تو خیر ان کو آتا ہی نہیں، 12 وفات بھی نہیں کہتے یار، عید میلاد النبی۔ اب تو میں نے سنا ہے کہ وہ جو رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا، اس نے بھی جو اعلان کیا ہے عید میلاد النبی کا چاند، ربیع الاول کا چاند نہیں۔ اگر اس نے ایسا کیا ہے، میرے علم میں نہیں، میں خود نہیں سنا، میں نے سنا ہے اگر ایسا کیا ہے تو اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف 2 عیدیں قرار دی تھی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ کرہ ارضی پر بسنے والے مسلمان ان عیدوں کو مناتے ہیں، اور ان دونوں کی مخصوص نمازیں ہیں اور طور و طریقہ عبادات ہیں۔ یہ تیسری عید پاکستان میں ایجاد ہو رہی ہے، خدا جانے آگے کہ اس ملک میں کیا کیا ایجاد ہوگا۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جن کو اللہ نے عقل شعور سے نوازا ہے، وہ اپنی اس فہم اور اپنی اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے جہالت زدہ اس معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کی رہنمائی کریں۔ اور یہ معروضات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ہماری ذمہ داری اللہ اس کے رسول نے یہ لگائی ہے کہ اپنی زندگی کے سارے معاملات میں خدا اس کے رسول کے حکم کو بالادستی دیں۔ جہاں تصادم آتا ہے، ایک طرف ہماری خواہشات ہیں، ایک طرف ہمارے ماں باپ کی خواہش ہیں، بیوی بچوں کی خواہش ہیں، خاندان کے لوگوں کی خواہش ہیں، ایک طرف دنیا مفادات ہیں، دوسرے خدا شریعت کے فیصلے ہیں، تو اس وقت پھر ہم نے فیصلہ کرنا ہوگا۔ ایمان کے دائرے میں رہنا ہے
تو پھر ان سب خواہشات کو قربان کرنا ہوگا ایمان پر. خدا اس کے رسول کے ساتھ تعلق قائم رکھنا ہے تو یہ قربانیاں دینی پڑیں گی. صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں. بدر کے میدان گواہ ہے. ایک طرف باپ کھڑا ہے, دوسری طرف بیٹا کھڑا ہے. ایک طرف ماموں ہے, دوسرے بھانجا ہے. ایک طرف ایک بھائی ہے, دوسرا بھائی ہے. ایک طرف سیدنا حمزہ ہے, دوسرے حضرت عباس کھڑے ہیں. ابو جہل کی فوج میں حضرت عباس ہیں, یہ بعد مسلمان ہوئے. محمد مصطفیٰ کی فوج میں حضرت حمزہ ہیں. صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن بعد مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو جہل کی فوج میں تھے. بعد میں جب مسلمان ہوئے صحابہ کرام میں, پھر میں ایک دفعہ کہا ابا جی, میرے ابا جان کئی دفعہ میرے حملے کے نشانے پر تھے, لیکن باپ سمجھ کر, باپ کی محبت کی وجہ سے میں نے اپنی تلوار کھینچ لی. صدیق اکبر کو جب پتا چلا, فرمایا خدا کی قسم مجھے نظر آ جاتا تو میں اپنی تلوار کو نہ کھینچتا. اس وقت تم میرے بیٹے نہیں تھے, میرے بیٹے وہ تھے جو محمد رسول اللہ کے فوج میں تھے, تو ابو جہل کے ساتھی تھے. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں, ان کا باپ عتبہ ابو جہل کی فوج میں ہے. بڑا دلیر, بہادر, بڑا پہلوان ٹائپ انسان تھا. سب سے پہلے ابو جہل کی فوج میں سے نکلا اور اسے للکارا, کون ہے مسلمانوں میں سے؟ تو رسول اللہ سے اجازت لے کے ان کے بیٹے حضرت ابو حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے. کسی نے کہا تم عتبہ کے بیٹے ہو, تمہارے رگوں کے اندر اس کا خون دوڑ رہا ہے. فرمانا نہیں, یہ ابو جہل کا ساتھی ہے, اس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے. میرا رشتہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 1500 سال گزر چکا ہے. آج ان کا نام, ان کے تذکرے ہو رہے ہیں دوستوں. کچھ کارنامے تھے تو تذکرے ہو رہے ہیں. بڑے مالدار نہیں تھے, جاگیردار نہیں تھے, کسی اسمبلی کے پارلیمنٹ کے ممبر نہیں تھے, وزیر نہیں تھے. امام الانبیاء کے وفادار تھے, خدا کے وفادار تھے, اس لیے ان کے نام زندہ ہیں, آسمانی شہرت پر چمک رہے ہیں. مسلمان سنتا ہے تو اس کے رگوں کے اندر خوشی کی, مسرت کی لہر دوڑ جاتی ہے. جب تذکرہ کرتا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرتا ہے. دنیا کے کتنے سلاطین اور بادشاہ دنیا میں گزر چکے, پیوند زمین ہو گئے, نام و نشان بھی نہیں ہے. جس نے اللہ کے ساتھ وفاداری کی, اللہ کے رسول کے ساتھ کی, خدا نے اس کو امر کر دیا. ایک دفعہ زندہ ہوتا ہے, ایک دفعہ مرتا ہے انسان. ہم نے بھی چلے جانا دوستو. ہر انسان, آخری جملے کہہ کر ختم کرتا ہوں, ہر انسان اس جذبے کے ساتھ جیے کہ میری زندگی بھی کام کی زندگی ہے اور موت بھی میری آرام کے ساتھ ہو جائے, اور خدا کے سامنے سرخرو ہو کر جاؤں. اس دنیا کو خوش رکھنے کے لیے, دنیا والوں کو خوش رکھنے کے لیے خدا کو ناراض کرنے نہ, یہ دانشمندی نہیں ہے. وہ کامیاب زندگی نہیں, وہ خسرت دنیا والا آخرت. دنیا میں برباد ہے, آخرت برباد ہے. بات کو ختم کرتا ہوں. آئندہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ کب تک ہم زندہ ہیں. اگر زندگی نے ساتھ دیا تو پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک.